الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، آج آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر بات کر رہا ہوں وہ عنوان ہے جھوٹ. آج کے اس معاشرے میں، اس سماج میں، اس سوسائٹی میں ہر جگہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور انسان جھوٹ بول کر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں اس جھوٹ کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے. انسان جھوٹ بولتا ہے اپنی تجارت میں، جھوٹ بولتا ہے اپنے کاروبار میں، جھوٹ بولتا ہے اپنی بزنس میں، جھوٹ بولتا ہے اپنے کاموں میں. انسان جگہ جگہ اس جھوٹ کا سہارا لے کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیابی کے راستے کو پہنچ رہا ہے، وہ اپنی منزل کو پا رہا ہے، وہ اپنے مقصد کو پا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، آپ کسی ایک برائی کے تعلق سے فرمائیے میں اس برائی کو چھوڑ دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس شخص نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اور اس کی وجہ سے وہ جو دوسرے گناہ اس سے سرزد ہوتے تھے وہ سب گناہ اس سے دور ہو گئے. اس نے ان گناہ کو کرنا بند کر دیا صرف اس جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے. لیکن آج انسان اس جھوٹ کے سہارے کو لے کر ایک بڑی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے. انسان ہر جگہ ہر مکان پر جھوٹ بولتا ہے، ہر کام میں جھوٹ بولتا ہے. اس جھوٹ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اس سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں. اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اس کے پاس رحمت کے فرشتے بھی نہیں رک پاتے بلکہ وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. آپ سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. آپ سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن اے لوگوں، اے انسانوں، آپ اپنا محاسبہ کیجئے، آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں. ہم بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ہم بڑوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
وہ اپنے بچپن کے واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میری امی نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کا اس بچے کو دینے کا کوئی ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں ان کو کھجور دوں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، تم اس بچے کو کوئی چیز نہیں دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اے لوگو، آپ دیکھیے کہ ہمارے جو بچے ہیں ہم ان سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے اس کام کو شام تک کر دیں گے، لیکن کام نہیں ہوتا۔ ہم ان کی دل جوئی کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن معلوم یہ ہونا چاہیے اس جھوٹ کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے، ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ کہیں پر کوئی مجمع اکٹھا ہو جائے، 4-5 لڑکے اکٹھے ہو جائے تو ان کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو کل روز قیامت کو اس کو جہنم کتنی نچلی تہ میں ڈالا جائے گا کہ زمین اور آسمان کا درمیانی فاصلہ اس کے مقابلے میں کم پڑ جائے گا، اس کو اتنی گہری جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث کریم میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کو کسی چیز کا یا کسی عہدے کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اس لیے ہمیں اس جھوٹ سے دور رہنا چاہیے۔ یہ جھوٹ ہمارے دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے، ہمارے چہروں کی رونق کو ختم کر دیتا ہے، ہمارے سکون کو، اطمینان کو ختم کر دیتا ہے، ہماری زندگی کی خوشیوں کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ ایک جھوٹ کی وجہ سے انسان کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس جھوٹ کے سہارے سے آپ وقتی طور پر کامیاب ضرور ہو سکتے ہو، لیکن اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ نتائج بہت غلط ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، آپ جھوٹ سے بچیے، آپ جھوٹ کو چھوڑ دیجئے، آپ جھوٹ کا سہارا مت لیجئے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ جھوٹ مت بولیے۔ اگر یہ جھوٹ ہماری زندگی کے اندر آ گیا تو یاد رکھنا جھوٹ گناہوں کا دروازہ ہے، جھوٹ ام الخبائث سے۔ اس جھوٹ کے ذریعے بہت سارے گناہ سماج میں پنپتے ہیں، معاشرے میں آتے ہیں، گھروں میں آتے ہیں، اور پھر اسی جھوٹ کی وجہ سے بہت ساری پیڑھی در پیڑھی کتنی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں